السلام علیکم۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو معروف کالمسٹ انصار عباسی کے ایک کالم پر مشتمل ہے جو انہوں نے آج 4 اپریل کو لکھا۔ اس کالم کا عنوان ہے امریکہ کی غلامی، تو آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے کالم میں کیا لکھتے ہیں۔ 2 مئی 2011 کو امریکہ نے اسامہ بن لادن کے لیے رات کے اندھیرے میں ایبٹ آباد آپریشن کیا جو پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اس واقعہ پر رد عمل دیتے ہوئے ہمارے اس وقت کے صدر اور خطروں کے کھلاڑی آصف علی زرداری نے امریکی صدر کو مبارکباد پیش کی اور اسے ویری گڈ نیوز قرار دیا، اور یہ بات اس وقت کے امریکی صدر اوباما نے اپنی تصنیف اے پرومسڈ لینڈ میں بھی لکھی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر اس امریکی حملے کی مذمت کے لیے ایک لفظ تک صدر آصف علی زرداری نے نہیں بولا۔ اسی وجہ سے اوباما لکھتے ہیں کہ وہ توقع کرتے تھے کہ 2 مئی کے حملے کے بعد پاکستانی قیادت سے بات کرنا مشکل ہوگا، لیکن اس کے برعکس یہ بہت آسان تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی کا ابتدائی رد عمل یہ تھا کہ 2 مئی کا امریکی آپریشن پاکستان اور امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کامیابی ہے۔ دوسرے روز یعنی 3 مئی کو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس امریکی حملے پر احتجاج کیا۔ اس واقعے کے بعد فوج کے میگزین حلال کے انگریزی شمارے میں جو ایڈیٹوریل لکھا گیا اس میں اس 2 مئی کو بگ ڈے یعنی بڑا دن قرار دیا گیا، جبکہ 2 مئی کے بعد کور کمانڈر میٹنگ میں اس وقت کے آرمی چیف نے اس واقعہ پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ایسا کوئی واقعہ دوبارہ رونما ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ فوجی اور انٹیلیجنس تعاون کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ وکی لیکس کو پڑھیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے ذمہ داران امریکہ کی خوشنودی کے لیے کس قدر گر سکتے ہیں۔ امریکہ کے تو ہم غلام ہیں اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور ہماری سوچ میں یہ بات اتنی رچ بس گئی ہے۔ اسی لیے تو جو مراسلہ پاکستان کو ملا اور جس طرح اس میں عمران خان کی حکومت کی رخصتی کی خواہش کا اظہار کیا گیا اور ایسا نہ ہونے پر پاکستان کے لیے خطرناک نتائج کا اندیہ دیا گیا، اسے بہت سو نے یہاں تک کہ عام سا سفارتی عمل قرار دیا جس پر اس کے مطابق کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بے شک عمران خان حکومت نے اس مراسلے کو اپنے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے استعمال کیا اور اسے ایک سازش گردانا، جس میں اپوزیشن پر اس سازش میں شامل ہونے کا الزام بھی لگایا گیا۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس مراسلے میں ایسا بہت کچھ تھا جو پاکستان کے لیے توہین کا باعث ہے؟ بلا شبہ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ نے عمران خان حکومت کو گرانے کے لیے کوئی تدبیر کی ہو، کیونکہ ایسا کرنا امریکہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں، لیکن عمران خان کا بغیر ثبوت کے اپوزیشن پر بھی سازش میں شامل ہونے کا الزام لگانا اور انہیں غدار قرار دینا سیاست میں مزید نفرت اور رنجش بڑھانے کا باعث بنا۔ دوسری طرف اپوزیشن اور میڈیا کے ایک طبقے نے تو اس مراسلے جس پر کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا اور جس کے نتیجے میں امریکی سفارتکار کو وزارت خارجہ بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اسے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اگر کسی نے تسلیم بھی کیا تو یہ بحث کی کہ اس میں بے عزتی یا ناراضی کی کیا بات ہے۔ کچھ نے یہ بچگانہ بحث کی کہ اگر یہ مراسلہ واقعی پاکستان کی خود مختاری کے خلاف تھا تو پھر عمران خان حکومت نے ایک اعلیٰ امریکی اہلکار کو حال ہی میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی OIC کانفرنس میں شرکت کی دعوت کیوں دی؟ کوئی پوچھے کیا ایسے معاملات پر دوسرے ممالک سے کٹی کر دی جاتی ہے اور ہر قسم کی بول چال اور رابطے منقطع کر دیے جاتے ہیں، یا کہ جنگ شروع کر دی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے دھندے میں اپوزیشن نے بھی کہا کہ یہ مراسلہ ایک جھوٹ ہے، اور جب پتہ چلا کہ جھوٹ نہیں تو نون لیگ کے خواجہ آصف سامنے آتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ہم تو امریکہ کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ خواجہ صاحب کے اس بیان پر انہی کا ایک پرانا بیان یعنی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے یاد آ گیا۔ نہلے پہ دہلے کا کام میاں شہباز شریف نے کیا، جن کا جب خواجہ آصف کے بیان پر تبصرہ لیا گیا تو کہنے لگے کہ بھکاریوں کی کوئی پسند ناپسند نہیں ہوتی، ہمیں اپنے لوگوں کا پیٹ پالنا ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب نے تو پاکستانی قوم کو بھکاری بنا دیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ نہ ہماری کوئی عزت نہ قومی وقار، بس اپنے پیٹ کی فکر کرو، اور اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔